بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے قبل حسین بن سلام بن حارث تھا اور ان کی کنیت ابو یوسف تھی۔ حسین بن سلام تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ نئے نبی کی زیارت کا کب شرف حاصل ہوگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں اور وادی قباء میں قیام پذیر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگ بھاگ بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان بھاگ کر حاضر ہونے والوں میں بھی تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نمبر 2، وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ نمبر 3، کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جن لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے۔ یہود بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا رئیس ہوں اور ان کے رئیس کا صاحبزادہ ہوں اور ان کا جید عالم ہوں اور ان کے جید عالم کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھئے بشرطے کہ ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم نہ ہو۔ اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو وہ میرے خلاف بہتان تراشی کریں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تلقین کی، اے گروہ یہود، افسوس، اللہ سے ڈرو، اس کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں برحق رسول اللہ ہوں اور تمہارے پاس دین حق لایا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون ہے؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے، باخدا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام باہر آئیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے معتبر یہود، اللہ سے ڈرو، واللہ تم خوب جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے۔ وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مجلس سے نکال دیا۔